مردہ دل کی زندگی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ بیٹے صبح و شام تلاوت قرآن سے غافل نہ ہونا، کیونکہ قرآن مردہ دل کو زندہ کرتا ہے اور بے حیائی اور برے کاموں سے روکتا ہے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ ارشاد فرمایا تلاوت قرآن اور موت کو بکثرت یاد کرنے سے۔ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن وابکوا فإن لم تبکوا فتباکوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھو اور رو، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لو۔ میرے محترم اور پیارے اسلام بھائیو، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ رواں دواں ہے، جاری و ساری ہے۔ بزرگان دین رحمہ اللہ المبین اس بابرکت مہینے میں، بعظمت مہینے میں تلاوت قرآن کا اہتمام کرتے، دیگر بہت سارے نفل عبادات کو ترک کر دیتے اور تلاوت قرآن پاک میں، تلاوت کلام مجید میں مشغول ہو جاتے۔ اور کئی حضرات ایسے ہیں کہ جو دن رات میں دو قرآن پاک ختم کرتے، دو مرتبہ قرآن پڑھتے، ایک دن میں پڑھتے، ایک رات میں پڑھتے، دو قرآن پاک روزانہ ختم فرماتے۔ اور قرآن پاک کے ساتھ لگاؤ محبت کا عالم یہ ہوتا کہ اس میں خوب غور و فکر کرتے، تدبر کرتے۔ اور بعض تو ایسے علماء ہوئے ہیں، ایسے بزرگان دین ہوئے ہیں کہ وہ ایک ہی آیت کی تلاوت فرماتے، پوری رات گزر جاتی اسی تلاوت اور اسی آیت، یعنی جس آیت کی تلاوت کی اسی کا بار بار تکرار کرتے رہتے، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی اور ایک ہی آیت کا وہ بار بار تکرار کرتے، اسی کو دہراتے رہتے۔ بزرگان دین کا رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کا کیسا جذبہ تھا، جیسا کہ سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہوتا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیگر تمام نفل عبادات ترک کر کے تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہو جاتے۔ اسی طرح سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ماہ رمضان المبارک کی آمد ہوتی تو آپ حدیث کی تکرار اور اہل علم کی ہم نشینی سے کنارہ کش ہو کر قرآن پاک میں دیکھ کر تلاوت کی طرف متوجہ ہو جاتے، یعنی دیگر بہت سارے کام کو چھوڑ کر بلکہ احادیث مبارکہ کی تکرار کو بھی ترک کر کے چھوڑ کر تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہو جاتے۔ تلاوت کلام پاک کے فضائل آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمائے ہیں، اور تلاوت حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق دلوں کا زنگ دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بزرگان دین رحمہ اللہ المبین تلاوت کلام پاک کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ رمضان کے علاوہ بھی قرآن سے محبت، تلاوت قرآن پاک کا ذوق اور شوق
ان کا برقرار رہتا تھا۔ محترم اور پیارے اسلام بھائیوں، ہم غور کریں کہ رمضان کا بابرکت مہینہ تشریف لایا ہے، پہلے بھی رمضان تشریف لاتے رہے، یہ بھی بابرکت مہینہ تشریف لایا ہے۔ کیا کبھی سال میں نے قرآن پاک ختم کیا ہے؟ یا کبھی رمضان مبارک میں نے ایک مرتبہ قرآن پاک ختم کیا ہے؟ نہیں کیا تو لمحہ فکریہ ہے۔ یہ کلام جو اللہ پاک کا کلام ہے، جو اس قدر پیارا کلام ہے اور اس قدر یہ حکمتوں سے بھرا کلام ہے کہ اس میں غور و فکر کرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکمت و دانائی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ پاک اسے وہ سب کچھ عطا فرماتا ہے جو وہ چاہتا ہے، بشرطے کہ اس کی طلب جائز ہو۔ میرے محترم اور پیارے اسلام بھائیوں، معزز ویورز، تلاوت کلام پاک کے افضل اوقات کون سے ہیں؟ نماز میں تلاوت کرنا سب سے افضل تلاوت ہے۔ نماز کے علاوہ اوقات میں سے رات میں، جبکہ رات کے مختلف اوقات میں سے نصف آخر میں تلاوت نصف اول سے افضل ہے، یعنی رات کے پہلے حصے سے رات کے آخری حصے میں تلاوت کی جائے، یہ زیادہ افضل ہے۔ نیز مغرب اور عشاء کی درمیانی جو اوقات ہیں، درمیانہ جو وقت ہے، اس میں بھی تلاوت کلام پاک کی بہت فضیلت ہے۔ دن کے اوقات میں سے تلاوت کے لیے فجر کے بعد کا وقت سب سے افضل ہے۔ رات اور دن کے اوقات میں سے کوئی وقت ایسا نہیں کہ جس میں تلاوت کرنا مکروہ ہو۔ نیز نماز کے ممنوع اوقات میں بھی تلاوت کلام پاک مکروہ نہیں ہے۔